السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ولا مثيل له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقضى ربك اور فیصلہ کیا تیرے رب نے حکم دیا تیرے پروردگار نے اللہ تعبدو کہ تم نے عبادت نہیں کرنا الا ایاہ مگر اسی اللہ کی وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اما یبلغن عندک الکبر اگر پہنچ جائیں تیرے نزدیک تیرے پاس بڑھاپے کو احدہما ان میں سے ایک او کلاہما یا دونوں ہی فلا تقل لہما اف پس نہ کہہ ان دونوں کے لیے اف بھی ولا تنہرہما اور نہ جھڑک ان دونوں کو وقل لہما قولا کریما اور ان دونوں کے لیے بات کہہ عزت والی کریم بات کہہ نرم بات کہہ نرم لہجے سے بات کہہ عزت والی بات کہہ واخفض لہما جناح الذل اور بچھا دے ان کے لیے پست کر دے ان کے لیے ذلت کا بازو یعنی ان کے لیے ذلت اختیار کر ان کے لیے عزت و احترام کے ساتھ پیش آ لیکن من الرحمتی رحمت کے ساتھ پیار کے ساتھ مودت کے ساتھ محبت کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وقل رب ارحمہما اور دعا کرتا رہے اللہ سے اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما کما ربیانی صغیرا جیسے کہ انہوں نے میری بچپن میں میری پرورش کی ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہو فإنہ کان للأوابین غفورا یقیناً وہ پروردگار وہ اللہ کریم
اوابین کے لیے، فرما برداروں کے لیے، غفورا بخشنے والا مہربان ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین، اللہ رب الرحمن کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، اور درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما پیر مرشد جناب سید ولد آدم، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مقدس پہ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام۔ میرے بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن حکیم میں سے سورہ بنی اسرائیل میں سے تقریباً 3 آیات پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان آیات کریمہ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح طریقہ سے قرآن و حدیث کی روح سے مجھے ان آیات کی تفصیل بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ بھی صاف فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو، جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ، میں ان سے یہ نہیں چاہتا ان یطعمون کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ اللہ سب کا رازق ہے اور قوت المتین، بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، جنوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ پہلے خطاب جو ہے واحد کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے پروردگار نے حکم کر دیا ہے۔ آگے یکایک خطاب جو ہے وہ ساری امت کو ہے، تمام لوگوں کو ہے، کائنات کے تمام لوگوں کو، انسانوں اور جنوں کو، تمام کو یہ خطاب ہے۔ جمع کا صیغہ یکایک آ گیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، لوگوں تم سب کسی کی عبادت نہیں کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں نہایت تذلل کی حالت کو عبادت کہتے ہیں، اور نہایت تذلل کی حالت صرف رب کریم کے سامنے ہو سکتی ہے۔ جس مالک نے عبادت گزار کو، عابد کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ اس چیز کا، اس عبادت کا سزاوار ہے کہ اس کے سامنے جبیں کو جھکایا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے رکوع کیا جائے، اس کے سامنے عبادت کے مراسم ادا کیے جائیں۔ وہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ جب یہ کہا کہ اللہ کی تم عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو اس کا معنی یہ ہوا تمام وہ چیزیں
وہ شخصیات جن جن کی پوجا کی جاتی ہے، خواہ وہ پتھر کے بتوں کی جاتی ہو، زندہ لوگوں کی جاتی ہو، مردوں کی جاتی ہو، یا وہ فرشتوں کی جاتی ہو، یا کوئی بڑے کرنے والے لوگوں کی جاتی ہو، خواہ کسی پیغمبر کی جاتی ہو، سب کی نفی کر کے رکھو۔ اللہ تعبدوا الا ایہ، صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرو۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ عبادت کا معنی یہ بھی نہیں صرف سمجھ لینا کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی چاہیے، اس کا معنی یہ بھی ہے اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا اللہ سے کرنی ہے، شفا مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، روزی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، آپ نے بیٹا مانگنا ہے، بیٹی مانگنی ہے تو اللہ سے، کسی اور سے نہیں۔ تکالیف میں اللہ کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ فرمایا ایک تو یہ بات ہوئی کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت بندگی نہیں کرنی، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہاں جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ قرآن مجید میں حقوق کی یہاں بات کی جاتی ہے۔ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، چلتے چلتے پوچھتے ہیں یا معاذ، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابیک، پھر پوچھتے ہیں یا معاذ، پھر جواب دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، موجود ہوں، آپ ارشاد فرمائیے۔ فرماتے ہیں اے معاذ، یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا معاذ یاد رکھ لے، بندوں پر اللہ کے حقوق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بندوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ فرمایا تو جس وقت بندے جو ہیں اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اے معاذ پھر یہ بتائیے کہ بندوں کا اللہ پر پھر کیا حق ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق نہیں ہے، اللہ کی ایک مہربانی ہے، اللہ کی نواشات ہے۔ فرمایا یا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا پھر یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا حق بندوں پہ، جو بندوں پر فرض ہے کہ بندے جو ہیں صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ دوسری بات یہ یہاں جو یہ ارشاد فرمائی والدین کے متعلق، قرآن پاک میں جس جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی خالق مالک تو اللہ ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، لیکن ظاہری طور پر جو اسباب بنے ہیں، سبب بنا ہے انسان کے آنے کا،
وہ ہیں والدین. والدین کا اولاد پہ بہت بڑا حق ہے کہ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے جس مقام پر بھی اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم ارشاد. یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، اس سے پہلے بھی یہی حکم تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، عزت و احترام کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آئیں. تو حکم ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو. اور ساتھ یہ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ ظاہر ہے کہ والدین جو ہے اللہ ان کو عمر دے تو انہوں نے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہے. فرمایا اگر تو جوان ہو گیا ہے، کمائی کر رہا ہے، اور تیرے والدین دونوں ہی آئے ان کو تیرے پاس ہیں، بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں انسان کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کی عادات ایسے ہو جاتی ہیں جیسے بچوں والی ہوتی ہیں، باوجود اس کے اعضاء ہونے کے وہ کمزور ہوتے ہیں. جیسے بچہ چھوٹا ہے، اعضاء تو اس کے ہوتے ہیں لیکن چل پھرنے سے قاصر ہے، ایسے ہی جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان میں طاقت جو ہے کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے ایسی عمر میں اپنے والدین کا خیال رکھنا، ایسی عمر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. اف کیا چیز ہے؟ اف ایک معمولی سے معمولی درجہ ہے. جیسے ہمارے پنجابی میں ہوں کہتے ہیں کہ سامنے ہوں بھی نہیں کہنا، یہ بھی گستاخی کا ایک اشارہ ہے، طریقہ کار ہے ہوں کہنا. عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے. تو فرمایا اگلی بات وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا تو والدین کے سامنے اونچی آواز نہیں نکالنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو بات کہنی ہے، کریم بات کہنی ہے، نرم بات کہنی ہے، عزت والی بات کہنی. اور پھر یہ بات ہے ان کی خدمت کرتے رہنا ہے. خدمت کرتے رہ کر بھی آدمی ان کے حقوق تو پورے کر نہیں سکتا. کوئی آدمی خواہ جتنی مرضی چاہے اپنے والدین کی خدمت کر لے، کہے میں نے حق ادا کر لیا، حق اس کا ادا نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس انداز سے، کس طریقے سے میں اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہوں کہ میں حق سے مبرہ ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں الا ان یجد مملوکا، ہاں اپنے تو والد کو یا والدہ کو کسی کے غلام پائے، اس سے خرید لے، اسے آزاد کرے، پھر تیرا حق ادا ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رضائی ماں جو ہے اس کا مجھ پر کیا حق ہے؟ کیسے میں حق ادا کر سکتا ہوں کہ میرا حق جو ہے میں دنیا میں ادا کر دوں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری رضائی ماں حق کیسے ادا ہو؟ ہاں ایک چیز ہے کہ تو کوئی غلام خرید کے اس کو دے دے یا کوئی لونڈی خرید کے اس کو دے دے، پھر تیرا حق جو ہے ادا ہو جائے. حق ادا ہونے کا معنی پھر بھی نہیں ہوگا کہ پھر اس کی تو گستاخی کرنا تیرے لیے جائز ہو جائے گی، یہ پھر بھی نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا،
دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں توفیق سمجھے گنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جن کے والدین جو ہے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کیسے خدمت ادا کریں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایسے دعا کریں اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لہما ورحمہما وارفع درجاتہما فی المہدیین، اللہم اجعل قبرہما روضتین من ریاض الجنہ۔ ایسے دعائیں کریں اپنے والدین کے۔ ایک حدیث میں ایسے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی بالفرض اپنے والدین کا گستاخ تھا، اس کے والدین یا دونوں میں سے ایک فوت ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دعائیں کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نیک فرما بردار لوگوں میں اٹھائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والدہ احدہما او کلاہ، ان میں سے ایک یا دونوں فوت ہو جائے وَإِنَّهُ لَهُمَا لَآقٍ، اور وہ آدمی ان دونوں کے لیے یا ایک کے لیے نافرمان تھا۔ اب کیا کرے؟ وہ تو چلے گئے ہیں، معافی تو مانگ نہیں سکتا، اب کیا کرے؟ اب اس کا طریقہ کار فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا، ہمیشہ دعا کرتا رہے، نماز جب پڑھے دعا کرتا رہے، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہے، حتیٰ یکتبہ اللہ بارن، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا نام جو ہے فرما بردار بیٹوں میں لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔